إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ورضوان من الله أكبر إنه هو ورضوان خالدين فيها أبدا خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر والله سميع عليم. ذلك الفوز العظيم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. محترم حاضرین، دینی بھائیوں، بزرگوں اور اسلامی بہنوں، سمجھے تھے کہ سب زیادہ کراؤڈ آئے گا، لوگ زیادہ آئیں گے، موڈ بیوری النکار وغیرہ سر ہے، یہ زیادہ دور نہیں ہے، ہمارا اسکول قریب ہی ہے، لیکن جتنا ہم سوچے اتنے لوگ نہیں آئے، بہت کم لوگ آئے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شوق نہیں ہے دینی باتیں سننے، دینی پروگرام میں حاضر ہونے کا شوق نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے. آج جس ٹاپک پر ہم کو آپ سے کچھ باتیں کہنی ہیں وہ ٹاپک ذرا الگ ہے. ویسا ہے تعلیم و تربیت اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں. عام طور پر ٹاپک ایسا سنتے تھے، ایسا ہوتا ہے تعلیم و تربیت اور سرپرستوں کی یا والدین کی ذمہ داریاں. یا والدین نہیں ہے، یہاں تو یہ ہے تعلیم و تربیت اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں. اس لیے میں نے وہ حدیثیں نہیں پڑھی یا وہ آیتیں نہیں پڑھی جو ماں باپ کے متعلق قرآن مجید نے کہا ہے، جیسے قو انفسکم و اہلیکم نارا، اس طرح کے جو آیتیں ہیں وہ نہیں پڑھی میں نے، بلکہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 72 آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی اور حدیث بھی ایک پڑھ کر سنائی. تو لہٰذا تعلیم و تربیت اور ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں. تعلیم دنیا کا، اسلام ہی وہ پہلا دین ہے جس نے تعلیم کو عام کیا. تعلیم کو عام کیا. پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تعلیم دی گئی اللہ کا نام لے کر پڑھو. سبحان اللہ، سب جانتے ہیں یہ 5 آیتیں سورہ علق کی
سب سے پہلے اللہ کے رسول پر نازل ہوئی۔ ایسا تھا کہ یہ جو مذہبی کتابیں ہیں، خاص کر انڈیا کے اندر سمجھیے وید کی کتابیں ہیں، اجر وید ہو، اتھر وید ہو، رگ وید ہو، سام وید ہو، یہ سب وید کی کتابیں ہیں۔ یہ صرف براہمن پڑھ سکتے، کون بھی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ جو دینی کتابیں تھیں ان کی، ہندوؤں کی، یہ کون پڑھ سکتے؟ صرف براہمن پڑھ سکتے، دوسرے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے تو اس کو سزا دی جائے۔ یہاں تک بھی لکھا دلتوں کے تعلق سے، اگر کوئی دلت پڑھتا ہے وید تو اس کی زبان کاٹ دینا۔ اگر کوئی دلت وید کی کتاب کو دیکھتا ہے، دونوں آنکھیں اس کی نکال دینا۔ اگر کوئی دلت سنتا ہے وید تو اس کے کان کو ختم کر دینا۔ ایسی سزا۔ تعلیم صرف براہمنوں کا حق، اور آج بھی ویسے ہی ہو رہا ہے کہ صاحب تعلیم میں صرف براہمن ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کیا پالیسیاں ہوتی ہیں، جیسے سب لوگ 8th اسٹینڈرڈ تک پڑھ سکتے اور خاص کر دلت نہیں پڑھ سکتے، اسکول کو سب نہیں آ سکتے ان لوگ۔ اب ویسی حکومت کے قانون۔ اس کے علاوہ 8th کے بعد جتنے لوگ ہیں صرف براہمن پڑھیں گے، ڈگری ان کے پاس رہیں گے، اور وہی پارلیمنٹ کے، اسمبلی کے ممبر بنیں گے، دوسرے کوئی نہیں بن سکتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ براہمن ہوائی جہاز کا سفر کر سکتا ہے، ٹرین میں اے سی میں سفر کر سکتا ہے، دوسرے لوگ نہیں کر سکتے سفر۔ معمولی گاڑیوں میں جا سکتے، سائیکل میں جا سکتے، دلت تو چل کر جائے گا۔ ایسے کتنی باتیں بولتے ہیں، کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقت ہے، اللہ جانتا ہے۔ ایسا تھا نا، اسلام وہ مذہب ہے جس نے تعلیم کو عام کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے مسلمان، یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی باتیں، دین کا علم مولوی صاحبان پڑھیں گے۔ ہم تو انگریزی پڑھنے والے ہیں، ہم تو کنڑا پڑھنے والے ہیں، ہم تو انجینئرنگ میں جانے والے ہیں، ہم تو فلاں میں جانے والے ہیں۔ دین کی تعلیم سے غفلت برت رہے ہیں۔ یہاں تک کہ اسکول میں پڑھنے والے بچے بھی عربی سے ان کو دلچسپی نہیں۔ دین علم عربی سے دین علم حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی زبان عربی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، یا یوں کہتے ہیں لوگ، احب اللغۃ العربیہ لثلاث، تین سبب ایسے ہیں اس کی وجہ سے تم کو عربی سے محبت کرو۔ قرآن عربی میں ہے، حدیث عربی میں ہے، ایک۔ دوسرا، ہمارے رسول کی زبان عربی۔ تیسرا، جنت میں عربی ہی بولیں گے۔ ایسا لوگ بولتے ہیں تو تعجب ہے ان ماں باپ پر جو اپنے بچوں کو عربی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دلاتے، اور بچے بھی ایسا سمجھتے ہیں کہ الفرقان سے نکلنے کے بعد جا کر عربی ہم کو کام ملتی، جتنی ملی انشاءاللہ محنت کریں گے تو تمہارے لیے کافی ہے، دلچسپی نہیں ہے۔ تو قرآن، اسلام وہ دین ہے جس نے ساری دنیا میں علم پھیلایا، علم کی نعمت کو سب کے لیے عام رکھا، کسی کے لیے نہیں کہا کہ صرف مولوی صاحبان پڑھنا، ان کے بچے پڑھنا، ایسا نہیں ہے۔ مدرسے کھولے، کتنے مدرسے کھولے دنیا کے اندر، اللہ اکبر۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلا مدرسہ کھولے. کہاں کھولے؟ مسجد نبوی میں. ایک بڑا چبوترا، اس کو بولتے ہیں صفہ، بولتے ہیں صفہ، چبوترا. وہاں جو بھی اللہ کے رسول کے پاس آتے باہر بستیوں سے اسلام قبول کرنے کے لیے، ان کو وہاں جگہ دیتے رہو. ان کے پاس کوئی سوٹ کیس نہیں ہوتا تھا، کوئی بیگ نہیں ہوتی تھی، پہنے نہ کپڑے ویسے ہی آتے تھے. دوسرا کپڑا بھی نہیں، پہنے ہی نہ اتنا ہی، 1-2-3 جوڑا رکھ لیں گے، ایسا نہیں تھا. آتے وہیں رہتے، کھانا پینا کچھ نہیں، کوئی لا کر دیے تو کھا لیے، نہیں لا کر دیے بھوکے رہتے تھے. کبھی کبھی مدینے والے سب باہر بستی والے نا، کبھی اس چبوترے میں 70 آدمی ہوتے، کبھی 35 ہوتے، کبھی 140 ہوتے. اتنا ہی چبوترا، سو گئے تو سو جانا، ایسا ہوتا ہی. ایسا پھیل کر سو گے کیا؟ دوسری جگہ نہیں ہے نا، چھوٹا چبوترا، 140 آدمی، ایسا تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کبھی کبھی کھانے نہیں ملتا تھا، بھوک گر جاتے. میں بھی گر گیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں آ کر لوگ دیکھ کر بولے آدمی آؤٹ پہ ختم ہو گیا، مر گیا کیا؟ کوئی ذرا ان کے گردن میں پاؤں رکھ کے ایسے ایسے ڈھکلتے، زندہ ہے کیا؟ مر گیا کیا؟ بے ہوش. کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کھانا نہیں، فاقہ، ایسی پریشانی ہوتی تھی. لیکن گئے نہیں، چھوڑ کے گئے نہیں. کیا بھی یہاں کھانا بھی نہیں ملتا ہے، نہیں، روز 3 وقت بھی سالن دیتے، چاول دیتے اور سب وہ دال دیتے. ہمارے گھر میں گئے بریانی کھائیں گے نا، ایسا کون بھی گئے نہیں. اس زمانے میں کون سی بریانی ملتی، کسے کیا ملتی، کچھ بھی نہیں نا. ایسے ابو ہریرہ کہتے ہیں ہم لوگ پریشان تھے، بھوک سے سب پریشان. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں بھی سلام کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر کو گیا. وہاں دیکھے دودھ رکھے ہیں. اللہ کے رسول پوچھے کہاں سے آیا دودھ؟ بتائے کہ فلاں انصاری لوگ یہ دودھ بھیجے ہیں. اللہ کے رسول بولے ابو ہریرہ جا کر سب کو بلا کر لاؤ. ابو ہریرہ بولے اتنا دودھ ہے، میں بھی اللہ کے رسول پیے تو ختم ہو جائے گا، یہ 50 آدمی 40 آدمی کو بلا کر لانا کیا؟ مجھے کیا ملے گا؟ لیکن اللہ کے رسول بولے جا کے سب کو بلا کر لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ابو ہریرہ سے سب کو پلاؤ جی، سب کو پلاؤ. اللہ اکبر. ان کو پلائے، ان کو پلائے، پیٹ بھر گیا، پیٹ بھر گیا، پیٹ بھر گیا. دودھ ویسے ہی ہے. اللہ کے رسول بولے ابو ہریرہ پیو، پیے. بس اللہ کے رسول اور ایک بار پیو، اور تھوڑا پیو، اور ایک بار پیو، 3 بار. نہیں، اللہ کے رسول ایک دم پیٹ بھر گیا. تو اللہ کے رسول بھی پیے. سوچ کر دیکھو اللہ کے رسول کی برکت تھی، کو اتنا دودھ اتنا ہو گیا، اتنے لوگ پی کر بھی بچ گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے دین سیکھنے کے لیے کہاں کہاں سے آ کے مدینے میں بسیرا کرتے تھے اور صفہ اس چبوترے میں رہتے تھے. اب بھی تھوڑی نشانی باقی ہے وہ صفہ کی. یہاں صحابہ آ کر دین حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے. تو پہلا مدرسہ کون شروع کیے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہلا مدرسہ شروع کرے. دنیا میں جہاں بھی گئے مسلمانوں نے مسجد بنائی اور مدرسہ قائم کیا. مسجد میں ہی مدرسہ ایسا تھا، کبھی مسجد الگ مدرسہ الگ بھی. اسی لیے پرانے زمانے میں لوگ کہتے تھے المدرسۃ فی البلدۃ کالکعبۃ فی المکۃ. فی المکہ سب نہیں بولتے، لیکن ضرورت پر بول دیا. بستی میں ایک مدرسہ رہا تو اس کو کتنی امپورٹنس ہے، اتنی جیسے کعبے کو مکے میں ہے، ایسا بولتے تھے. تو اسکول اور کالج سب قائم کیے. مدرسے کتنے مدرسے گن سکتے کیا؟ انڈیا میں کتنے مدرسے ہیں؟ خالی بہار میں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا 40,000 مدرسے ہیں. یو پی میں دیکھیں گے تو معلوم ہوگا 60,000 مدرسے ہیں.
ایسا کتنا بنائی جی. علم پھیلانے میں ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ تعلیم اور تربیت ہم مسلمانوں کی ذمہ داری. یہ ذمہ داری ہم کو سوچنا ہے. ہمارے بچوں کو پڑھانا ہے. پڑھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اسکول کھولنا ہے، مدرسہ کھولنا ہے. مدرسہ بھی نہیں، اسکول بھی نہیں، بستی ہے، مسلمان بھی ہیں، ان کا اسکول بھی نہیں، ان کا مدرسہ بھی نہیں. بہت شرم کی بات ہے. نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے نا. سارے مسلمان مل کر سوچیں. بھئی مسجد ہے، امام صاحب ہیں، ہمارے بچوں کو فجر کے بعد بھیجیں جا کے قرآن پڑھنا سیکھو. مغرب کے بعد بھیجیں جا کے قرآن پڑھنا سیکھو. لیکن کون ایسے ہے؟ نہیں، ہمارے بچے کو ہوم ورک کرنا ہے، ہمارے بچے کو پڑھنا ہے، ٹائم نہیں ہے. تمہارا یہ ڈگری، تمہاری ڈگری کتنے سال کام آئے گی؟ قبر پر جانے تک کام آئے گی مشکل سے. ریٹائر ہو گئے تو وہ بھی نہیں، یہیں پیر پھیلا کے بیٹھے رہنا ہے. لیکن علم دین حاصل کریں گے، دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں 100 سال جنت میں رہیں گے. نہیں، 1000 سال، 1,00,000 سال، کروڑ سال ہمیشہ رہیں گے جنت میں. علم دین حاصل کر کے عمل کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے. لیکن مسلمان اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. تو یہ بڑی ذمہ داری مسلمانوں کی یہ ہے، اسکول قائم کریں، مدرسے قائم کریں. اگر اسکول قائم کریں تو دینی تعلیم کا بھی انتظام کریں. یہ ضروری ہے. جیسا کہ میں نے کہا، مسلمان بھی ہوں، مدرسہ بھی نہیں، اسکول بھی نہیں، ہمارا یہ شرم کی بات ہے. اب کیا ہوگا یہ؟ اللہ نے کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مسلمان مرد کے دوست، مسلمان عورتیں کی دوست ہوتی ہیں. یامرون بالمعروف، جتنے اچھے کام ہیں سب کرتے بھی، دوسروں کو بھی بولتے ہیں. بھائی اسکول بنانا ہے، بھائی ہمارے محلے میں زمین لیے ہی، پہلے تو زمین کو واسطے چندہ کرتے ہیں. ہاں صاحب چندہ لے لو، دیے. اب زمین لینے کے بعد اسکول بنانا ہے، بھائی مدرسہ بنانا ہے، دینا. ارے کیا ضرورت ہے بھائی، دوسرا اسکول ہے نا، بس نہیں کیا؟ ہمارا اسکول ہونا نا. ہمارے اسکول میں دین کی باتیں بتائیں گے. وہاں دین کی باتیں کیا بتائیں گے؟ کوئی بھی نہیں بتائیں گے، بلکہ ان کی باتیں بتائیں گے. ہمارے ایک دوست ہوتے کوئمبتور میں، ان کے بیٹے کو سرسوتی اسکول میں داخل کریں. کوئمبتور میں اسلامی اسکول اب ذرا ہوئے، پہلے وہ بھی نہیں نا. سرسوتی اسکول میں داخل کرے، ہوگا 9 سال کا بچہ ہوگا، 8 سال کا بچہ ہوگا. گھر کو آ کر ان کے والد کو بولا کوئمبتور کی زبان میں، وہاں کی زبان ذرا ایسی ویسی رہتی نا، بولا ابا آج میں ہی سرسوتی کو اچھا کمبڑ ڈالیا، اچھا پوجا کریا. اسے کمبڑ نہ بولتے وہ کوئمبتور کی زبان میں. انہوں نے بولا کیا وہ؟ نہیں، وہ جا کر سب بھی کمبڑے، میں بھی اچھا کمبڑیا. انہوں پریشان ہو گئے، یا اللہ یہ کیا کرا میں، میرے بچے کو اس اسکول میں بھیجا. فوراً نکال کر پھر اسلامی اسکول تلاش کر کے ادھر ادھر ڈالے. یہ نہیں بولنا بھائی ہمارا اسکول نہیں تو کیا ہوا، دوسروں کا اسکول ہے نا، اس میں داخل کریں گے. ایسا ہو جائے گا. ہم کو تو پہلے دین سکھانا ہے نا بچوں کو. تو ہمارے مدرسے میں دینی تعلیم ہوگی. کوئی بھی قوم تعلیم کے میدان میں پیچھے رہتی ہے تو ہمیشہ پیچھے رہتی ہے. بزنس میں بھی ہو، کسی میں ہو، برکت نہیں رہتی. ہماری بستیوں میں ہم نے دیکھا جو کرسچنس ہیں چھوٹے ولیجز میں، ان کے بچوں کو اسکول کو بھیجنا ضروری. کرسچن اسکول بہت ہے. سب کا حساب رہتا، جو پریسیڈنٹ رہتا کمیونٹی کا، اس کے پاس سب کا حساب رہتا. کون سا بچہ گیا اسکول، کون سا بچہ نہیں گیا. بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہم دیں گے پیسہ، تمہارے بچے کو اسکول کو بھیجو. اگر نہیں بھیجے 1 دن کو 3 روپیہ جرمانہ.
بچے کو نہیں بھیجے تھے اسکول کو، ایک دن کو 3 روپیہ جرمانہ دینا، دیتے، لیکن 3 روپیہ دیتے ہوئے کتنا ہو جائے گا جی؟ بہت ہو جائے گا نا، تو سب بھیجتے اور اچھا پڑھتے۔ ہم لوگ پہلے اوپر تھے، اب ہم لوگ نیچے آ گئے، وہ اوپر ہو گئے پڑھ کر۔ دیکھو تعلیم، تو تعلیم اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں، تربیت اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر جگہ اسکول ہونا چاہیے نا۔ ہمارا یہ اسکول ہے معہد الفرقان، آپ جانتے ہیں اس سے پہلے، معہد الفرقان سے پہلے تھا کیا یہاں اس طرح کا کچھ بھی نہیں، پورے ایریا میں کہیں ایسا اسکول نہیں تھا۔ وہاں دین بھی سکھاتے، عربی بھی سکھاتے، انگلش بھی سکھاتے، میتھمیٹک بھی، سائنس بھی، سب سکھاتے۔ ایسا تھا کیا اسکول؟ سوچتے بھی نہیں تھے۔ ہمارا اسکول ہونا نا، وہ اللہ کی مہربانی سے یہ اسکول قائم کرنے والے سوچے ہمارے مسلمان بچے اتنے ہیں، ان کے لیے ہمارا کوئی اسکول نہیں ہے، الفرقان چھوٹا سا اسکول کھولے۔ الحمدللہ آج ہمارے یہاں 800 بچے بچیاں پڑھتی ہیں، وہاں سے لے کر پری کے جی سے یا LKG سے لے کے PU تک پڑھتے ہیں۔ اگر سمجھو اللہ نہ کرے مدرسہ بند کر دیے، کہاں جائیں گے یہ بچے؟ وہیں جائیں گے کمڑنے والے اسکولوں کو۔ سوچو کس قدر افسوس کی بات ہے نا، یہ ہماری ذمہ داری رہنا۔ اب اس سے تھوڑا ہٹ کر بولتے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری۔ پہلے تو ٹاپک جو ہے اس کے اندر وہ لکھا ہے ہم مسلمانوں کی ذمہ داریاں، تعلیم و تربیت۔ اس سے تھوڑا نیچے آتے ہیں ماں باپ کی ذمہ داریاں۔ اسکول میں تعلیم و تربیت کے لیے ماں باپ ذمہ دار ہیں۔ بچہ اسکول کو نہیں گیا، پریشان ہونا، کیوں نہیں گیا، کیا ہوا؟ لیکن ماں باپ اس کا خیال نہیں کرتے، گیا گیا نہیں گیا نہیں گیا، اسکول میں کیا پڑھا کچھ بھی ان کو فکر نہیں، گیا آیا کھایا پیا گھر میں سو گیا اٹھتا ہی۔ سبحان اللہ۔ ماں باپ کی بڑی ذمہ داری اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینا اور بچوں سے پوچھنا آج کیا پڑھے، کدھر پڑھے۔ ماں کو فرصت نہیں، باپ کو فرصت نہیں، اس واسطے لا کے ڈال دیے اسکول میں۔ باپ کو فرصت نہیں، دکان صبح 8 بجے دکان کھولے تو رات کے 9 بجے بند کرتے، بچے آئے نہیں آئے کیا ہوا کچھ بھی نہیں۔ ماں ہے اس کو کیا فکر ہے، کپڑے دھونا، کھانے پکانا، مرغی تلنا، فاسٹ فوڈ کی طرح کیا بھی بناتے رہنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد، کھانا پینا مرنا، دوسرا کیا بھی نہیں۔ بچہ اسکول سے آیا نا، کیا پڑھی، کیا پڑھا، کیا سیکھا اسکول میں، پوچھنا نا۔ بعض بچیاں پڑھ کر بھی ہیں، ان کو بھی دین معلوم، اور صاحب ان کو بھی میتھمیٹک میں معلوم، سائنس بھی معلوم، کیا پڑھیں بولو، ٹائم دیتے کیا نہیں دیتے۔ کتنی بڑی غفلت ہے اس قوم کی، افسوس ہے اس قوم کی۔ افسوسناک حالت یہ ہے، نہ بستی والوں کو فکر ہے نہ گھر والوں کو فکر ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ اللہ نے کہا نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں، اسکول بنانے میں، مدرسے بنانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مسلمان مرد لوگ اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، عورتوں کے ساتھی عورتیں، مرد کے ساتھی مرد۔ ان کی بڑی ڈیوٹی کیا دیا اللہ نے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کی باتیں بتاؤ، امر بالمعروف کا کام کرو، نہی عن المنکر کا کام کرو۔ کتنی جگہ اللہ تعالیٰ بولتا ہے، کبھی تو اللہ نے کہا
वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका मुफ्लिहून। ये ग्रुप रहना, नहीं तो पूरे मुसलमानों की एक ड्यूटी, बुरे कामों से रोको, नेकी के कामों को फैलाओ, एक ड्यूटी। फिर उसी आल इमरान के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम बेस्ट नेशन कब बनेंगे? नेकी के काम बताओ लोगों को, बुराई के कामों से रोको। अगर तुम छोड़ दिए ये काम तो क्या हो गया? वर्स्ट नेशन, बेस्ट नेशन नहीं, वर्स्ट नेशन बनेंगे तुम। आज वैसे ही है दुनिया के अंदर। कहाँ है मुसलमानों के अंदर तालीम? क्या है? छोटा बच्चा है क्या, बाप की दुकान है क्या, बुलाकर चले गए, मुर्गी काटना चल, वह व्यापार करना, ये देखिए बिस्किट इतना मोलिए मोलिए। मदरसे को स्कूल को भेजे तो दुकान को बेच के बिस्कुट बेचते हैं और सब मुर्गी का गोश्त बेचते हैं, बकरे का गोश्त बेचते हैं, नहीं तो दूसरा क्या तो बेचते हैं। क्या मुसीबत है ये? अल्लाह तो बोला कि नेकी के काम करना तो तुम अच्छे आदमी हो, अच्छी कौम हो। नेकी का काम नहीं किए सबसे बुरे लोग हो। अल्लाह अकबर। वो मुनाफिकों का काम, वल मुनाफिकून वल मुनाफिकातु बादुहुम मिन बाज़। मुनाफिक एक दूसरे के जैसा है। अरे वो सब न कभी, वो सब न कब, ठगाने के वास्ते कहते भी कर लेना उतना। भीख मांगे तो पैसा मिलते भी, जा करे वो सब पढ़ना, किताब पढ़ना, क्या भी नहीं, मस्जिद के सामने खड़े होकर भीख मांगो, सब भी 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया देकर हो जाता। अरे ऐसा सोचते, किस कदर अफसोस है हमारी कौम पर, माँ बाप पर किस कदर अफसोस है कि बच्चे, माँ बाप ऐसे भी रहते। कुछ बच्चे आए, उनके घर में हो सकता अल्लाह पैसा वैसा दिया हो, दौलत दिया हो, बोलेंगे यहाँ आए, खाना ज़रा उनको जैसा चाहते वैसा नहीं मिलता। घर में एक आदमी, मियाँ बीवी, 2-3 बच्चे, बच्चे बोले अम्मी आज बिरयानी बनाओ, अम्मी बिरयानी बनाई। कल बोले अम्मी आज वो खाना बनाए। यहाँ तो हमारे पास हॉस्टल में 40-50 बच्चे हैं। रोज़ पूछे आज क्या जी खाते हैं? बिरयानी। नहीं फलां। 40 आदमी से पूछना। बच्चा आ गया यहाँ हॉस्टल में, आ गया, अम्मी यहाँ खाना अच्छा नहीं ना अम्मी। फ़ौरन फ़ोन आया, छोड़ को आ जा, खाने के आए, यहाँ खाने आई नहीं ना। मुसलमान औरतें बेवकूफ़, उनके वालिदैन भी वैसे ही, खाना अच्छा नहीं क्यों, हाँ आ जा। अरे आ गए तो क्या करें? कैसे लोग हैं जी? ये माँ बाप की गफलत, कौम की गफलत, दोनों तरफ गफलत। तालीम मुसलमानों की तरक्की का राज, हर कौम की तरक्की का राज इल्म है, इल्म है। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कौन से स्टेट में है? बिहार में, यूपी में, कौन से स्टेट में है? 98-100% एजुकेटेड केरला। आपके बाजू ही है, छोटा एक मुल्क, छोटी एक रियासत समझो, छोटा स्टेट, वो पूरे लोग मेहनत करते हैं, पढ़ते। कहाँ गए तो भी केरला वाले रहते। दुबई को गए क्या? केरला वाले। क़तर को गए क्या? केरला वाले। कहाँ गए तो केरला वाले। उनका इल्म, दुनिया को दीन का इल्म वो बेस्ट है, बेहतरीन मेहनत करते। ये तो केरला वाले तो ऐसे हैं कि अरबों से ज़्यादा अच्छी अरबी बोलते। अरबी जो बोलते ना, उससे भी ज़्यादा अरबी बोलते उन्होंने। इसलिए उनको प्रिंसिपल बनाया कि साहब तुमको यहीं रहना है। दुबई में उनको वीज़ा दिया, कितने साल का वीज़ा दे दिए, तुम यहीं रहना, दुबई से नहीं जाना। उनकी अरबी उतनी अच्छी है। ऐसा इल्म रहेगा तरक्की। इसीलिए कहते हैं अल इल्म नूर वल जहल ज़ुलुमात। इल्म रोशनी है और जिहालत नहीं पढ़ना अंधेरा है। ये कौम अंधेरा